بیواؤں، یتیموں اور بے بسوں کی زمینوں پر جو ناجائز قبضے ہوتے ہیں، کیسز چلتے ہیں، جنریشن آفٹر جنریشن وہ کیسز چلتے ہیں، لیکن ان کا کوئی حل نہیں ہوتا. تو ہم ایک قانون لا رہے ہیں، پورا مربوط نظام لے کے آ رہے ہیں اور اس کے لیے علیحدہ عدالتیں بنا رہے ہیں کہ جس کسی کی زمین پر قبضہ ہے 90 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کا قبضہ مافیا کے خلاف نیا قانون لانے کا اعلان. کہا کہ غریب یتیموں بیواؤں کی زمینوں کے ناجائز قبضوں کے کیسز کا 90 دن میں فیصلہ ہوگا. نسل در نسل زمینوں کے مقدمات کے خاتمے کے لیے نیا نظام لا رہے ہیں. خصوصی ٹرائبونل سے ناجائز قبضے کرنے والوں کو 10 سال قید کی سزا ہوگی. پنجاب حکومت ہر مظلوم کا ساتھ دے گی. میں جب ابھی پریڈ کا معائنہ کر رہی تھی تو مجھے وہ سامنے جو پریڈ کے لیے کھڑے نوجوان ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، میں ان کو جب دیکھ رہی تھی تو مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہ، اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو بھی یہ احساس لے کے آج یہاں سے جانا ہے کہ آپ وہ خوش قسمت ترین لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وطن کی خدمت کے لیے، اپنے عوام کی خدمت کے لیے، اپنی دھرتی کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ یہ اپرچونٹی دی. میرا خواب پورا ہو گیا، اب تجاوزات کا خاتمہ ہوگا، مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی سے نجات ملے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا پیرا کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب. کہا کہ یہ گڈ گورننس کی اعلیٰ مثال ہے. پنجاب پہلا صوبہ ہے جو گورننس کا نیا ماڈل لایا ہے. آپ کے کندھوں پر پنجاب کے 15 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے. آپ نے لوگوں کو ظلم سے بچانا اور انصاف دلانا ہے. پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ. وزیر اعلیٰ پنجاب کی شرکت. پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے چاقو چوبند دست نے گارڈ آف آنر پیش کیا. مریم نواز نے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اہلکاروں میں انعامات تقسیم کیے. %44 ایسے بچے ہیں کہ جنہیں پیٹ بھر کے کھانا نہیں مل رہا، جن کی سٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے. سروے کے مطابق 70% ایسے بچے ہیں جو 7ویں کلاس میں ہیں اور وہ دوسری جماعت کی کتاب نہیں پڑھ سکتے. بھارت جو ہمارے ساتھ ہے، میں یقین ہی نہیں کر سکتا جب میں پڑھتا ہوں ان کی ریسرچ کے چند ملین بچے ان کے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے. 150 کروڑ کی آبادی. کسی اور مہذب ملک میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا بچہ اسکول جانے کی عمر میں ہے اور وہ اسکول نہیں جا رہا. اس کو جرم سمجھا جاتا ہے. سسٹم بدلنا ہے تو چھوٹے صوبے بنانا ہوں گے. چیئرمین پنجاب میڈیا گروپ میاں عامر محمود کا ایپ سب کے زیر اہتمام آگاہی سیشن سے خطاب. کہا کہ بیڈ گورننس ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم پبلک ویلفیئر میں بری طرح ناکام ہو چکے. پنجاب اس وقت 13 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے. پنجاب اگر ملک بنے گا تو دنیا کا 7واں یا 8واں بڑا ملک بن جائے گا. بڑے یونٹس کے ہوتے ہوئے سسٹم میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ملک میں 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے. 7ویں جماعت کے 70% بچے دوسری کلاس کی کتاب نہیں پڑھ سکتے. 44% بچے غذائی قلت کا شکار ہیں. گورننس کے اس ماڈل پہ غور کرنا ہوگا. کیوں جینون قیادت سامنے نہیں آتی؟ کیوں لیڈرشپ کرائسس ہے؟ کیوں پولیٹیکل پروسیس چل نہیں پاتا؟ کیوں وسائل ایک عام آدمی تک نہیں پہنچتے؟ کیوں ہمارے اسکول اور یونیورسٹیاں اتنے اچھے نہیں ہیں؟ تو میں میاں صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے توجہ دلائی. عام عوام میاں صاحب کو پی بی اے کے چیئرمین کے طور پہ جانتی ہے، دنیا ٹی وی کے طور پہ جانتی ہے. میں انہیں قوم کے ایک محسن کے طور پہ جانتا ہوں. یہ قوم کے وہ محسن ہیں جنہوں نے اس پاکستان کو 400 کالجز کا تحفہ دیا. رول ماڈل بننے کے لیے پہلے کسی کو اپنا رول ماڈل بنانا پڑتا ہے. چیئرمین ایپس پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کا ایپ سب کے زیر اہتمام آگاہی سیمینار سے خطاب. کہا کہ نبی پاک کا لیڈرشپ ماڈل سب سے بہترین ہے. چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کا 400 اسکول اور کالج بنانا پاکستان کی بہت بڑی خدمت ہے.
پاکستان کو ترقی دینی ہے تو گورنرز کا موجودہ ماڈل تبدیل کرنا ہوگا۔ عوامی ریلیف کی فراہمی کمیشن زیر تعمیر سہولت آن دی گو بازاروں کی تکمیل کے لیے اکتوبر کی ڈیڈ لائن، سہولت بازاروں کے گرد فری ہوم ڈیلیوری سروس کا دائرہ کار بڑھانے اور سخت مانیٹرنگ کی ہدایت۔ اشیاء کے معیار کا جائزہ لینے کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیمیں سرپرائز وزٹ کریں گی۔ سیکریٹری پرائز کنٹرول ڈاکٹر کرن خورشید کا پنجاب سہولت بازار اتھارٹی ہیڈ کوارٹر کا دورہ، تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ پنجاب میں چینی ماہرین اور باشندوں کی سیکیورٹی بہتر بنانے کا مشن۔ سی سی ڈی نے چینی ماہرین اور باشندوں کی سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے 2700 افراد کی چیکنگ اور سکروٹنی کا عمل مکمل کر لیا۔ پنجاب پولیس کی چینی باشندوں کی سیکیورٹی اپ گریڈ کرنے کے لیے سی سی ڈی کو مزید 25,000 افراد کی سکروٹنی کی درخواست، سی سی ڈی نے مزید افراد کی سکروٹنی سے انکار کر دیا۔ خبردار ہوشیار، اب بغیر ہیلمٹ سواری پڑے گی بھاری۔ تمام تھانے داروں کو ٹارگٹ مل گیا، ہر تھانے کا ایس ایچ او اور چوکی انچارج 50-50 موٹر سائیکلیں بند کرے گا۔ ہیلمٹ لاؤ اور موٹر سائیکل تصویر کھنچوا کر لے جاؤ والی پالیسی چلے گی۔ ہیلمٹ پر پابندی کے لیے گلیوں اور محلوں میں بھی گشت کیا جائے گا۔ حکومت کی نئے گیس کنیکشنز کی اجازت عملے کے گلے پڑ گئی۔ پابندی سے پہلے محکمہ نے سیکشن بند کر کے ڈیلی ویجز ملازمین کو فارغ کر دیا تھا۔ گیس کنیکشن میں پابندی کا خاتمہ محکمہ سوئی گیس کے لیے وبال جان بن گیا۔ کمپنی میں مٹیریل اور وہیکل کی عدم دستیابی اور اسٹاف کی قلت نے مشکلات بڑھا دی۔ سیلز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کوئی پالیسی مرتب نہیں کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا احسن اقدام، سیلاب متاثرہ علاقوں کے طلبہ کے لیے خصوصی پیکیج کی منظوری۔ بی ایس فرسٹ ایئر طلبہ کی داخلہ فیس معاف کر دی گئی۔ سیلاب متاثرہ علاقے مظفر گڑھ، ملتان، لہودرا، وہاڑی، سیالکوٹ، ناروال، گجرات، چنیوٹ اور قصور کے طلبہ کی سال اول کی فیس معاف کر دی گئی۔ کمشنر لاہور مریم خان کا تھیم پارک سیلابی پانی نکاسی کا جائزہ، فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا، متاثرین کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ کہا کہ تھیم پارک کے علاوہ 2 بلاکس کے علاوہ باقی تمام بلاکس تقریباً مکمل کلیئر ہیں، سویپنگ جاری ہے۔ سندر کے سیلاب متاثرہ علاقے تھیم پارک برکت کالونی میں LWMC کا آپریشن، سی ای او بابر صاحب دین کی نگرانی میں دکانوں اور گلیوں کو مسلسل دھویا جا رہا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز میں اضافہ، 24 گھنٹے میں 46 مریضوں کی تصدیق ہو چکی۔ لاہور میں 11 مریض رپورٹ ہوئے، صوبہ بھر میں مریضوں کی تعداد 1134 ہو گئی۔ ڈینگی کے خاتمے کے لیے ضلعی انتظامیہ لاہور متحرک، ڈپٹی کمشنر لاہور کا تحصیل شالیمار میں انسداد ڈینگی مہم کا فیلڈ دورہ۔ ڈی سی لاہور کا کہنا تھا کہ انسداد ڈینگی مہم میں کسی بھی کوتاہی پر سخت کارروائی ہوگی۔ ادارہ تحفظ ماحولیات کا تعلیمی اداروں میں ماحولیاتی اصلاحات کے لیے بڑا اقدام، تعلیمی اداروں میں کچرا تلف کرنے کے پرانے طریقوں پر پابندی، رنگوں کے حساب سے کچرا الگ کرنے کا نیا نظام لازم قرار، 30 ستمبر تک 5 رنگوں کے ڈبے نصب کریں ورنہ کارروائی ہوگی، اسکولز، کالجز اور نجی اداروں کو وارننگ دے دی گئی۔ ستھرا پنجاب مہم، لاہور میں ایک اور بڑی کارروائی، 653 غیر قانونی تجاوزات ختم، سامان ضبط، تحصیل نشتر میں 11 غیر قانونی حویلیاں سیل، 36 مویشی شہر سے نکال دیے گئے۔ لاہور بار کی کال پر ماتحت عدالتوں میں وکلا کی جزوی ہڑتال، لاہور بار کا وکلا پر درج مقدمات فوری خارج کرنے کا مطالبہ۔ لاہور بار نے شیخوپورہ بار کے صدر پر مقدمہ درج کرنے کے خلاف ہڑتال کی کال دی تھی۔ لاہور بار نے جنرل ہاؤس اجلاس بھی طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے حسان نیازی کی کورٹ مارشل کے خلاف درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ 2 رکنی بینچ کی اعتراضی درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے نمبر لگانے کی ہدایت کر دی گئی۔ عدالت نے دلائل طلب کر لیے، جسٹس شہباز رضوی نے ریمارکس دیے، عدالت درخواست کے قابل سماعت ہونے پر خود فیصلہ کرے گی۔
वजीर अला पंजाब की हिदायत पर हिना परवेज भट्ट का खामद के हाथों बीवी के कत्ल का नोटिस। हिना परवेज भट्ट ने डीपीओ साहिवाल से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि खवातीन पर घरेलू तशद्दुद और कत्ल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस के अजरा में तेजी। 3 हफ्ते में लाहौर समेत पंजाब भर में 5 लाख से ज्यादा शहरी लाइसेंसिंग सहूलियात से मुस्तफीद। 1,70,000 शहरियों ने लर्निंग, 1,61,000 ने रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए। यूट्यूबर्स के बुरे इमाल। नेशनल साइबर क्राइम ने कर दिया कमाल। बारहा तलबी के बावजूद पेश न होने पर रजब भट्ट, हुरैरा और अनस के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की जानिब से यूट्यूबर्स को रेड नोटिस जारी किए गए थे। मुलजिमान के खिलाफ जुए की ऐप की प्रमोशन करने पर मुकदमा दर्ज हुआ। और किक बॉक्सिंग वर्ल्ड कप। पाकिस्तान की टीम बेलारूस में 5 मेडल जीतकर वतन वापस पहुंच गई। पाकिस्तान ने 3 कांसी और 2 चांदी के तमगे अपने नाम किए।